لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رفعت، جلوت، سطوت اللہ رب العالمین اللہ جل شانہ کے لیے درود و سلام ہو سرور کونین تاجدار مدینہ بالی مدحہ ساقی کوثر شاہ محشر سید البشر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر حضرات پچھلے خطبہ جمعہ قربت رسول کے حوالے سے چند آیات اور حدیث پیش کی تھی. ان کے بعد اسی موضوع کو آج داخل ہوئے آج کے خطبہ جمعہ میں چند گستاخان رسولوں کا انجام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے تاریخ میں ہسٹری میں اللہ کے رسول کی زندگی میں یا آپ کے بعد جس نے بھی نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی، اللہ نے تمام عالم کے لیے اس کو باعث عبرت کا نشان بنایا. حضرات کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا رسول بلغ آپ تبلیغ کریں، پہنچا دیں ما انزل الیک من ربک جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے توحید کا. یہ اسلام
اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے. اللہ نے اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگائی ہے اور صاف فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے پیارے حبیب، اگر آپ نے میرے اس مشن کو، میری اس دعوت کو، میرے اس دین کو آگے نہ پہنچایا تو سمجھے کہ آپ نے فما بلغت رسالتہ، تو سمجھے کہ آپ نے اس رسالت کا حق بھی ادا نہیں ہے. مطلب کیا ہو گیا؟ مفہوم کیا سمجھ آیا؟ کہ جو بھی رسول اس دنیا میں آیا ہے وہ اللہ کے حکم سے آیا ہے. جو اس نے دعوت دینی ہے وہ اللہ کے حکم سے دینی ہے. کیونکہ رسولوں کی دعوت تو یہ ہے ہی نہیں کہ مجھے سجدہ کرو. رسول کی دعوت یہ ہے کہ اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا رشتہ مضبوط کرو. کسی بھی رسول نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سجدہ کرو. جب پیغام اللہ کا، مشن اللہ تعالیٰ کا، تو تب اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ اب اس دعوت کے مشن میں، اس دین کے مشن میں، اے پیارے نبی، اگر آپ پر کوئی ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، کوئی دشنام درازی کی جاتی ہے، کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرے تو وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، تو آپ کو بچانے والا بھی اللہ کہتا ہے میں خود ہوں. گویا کہ حکمت رسول کا سب سے بڑا پاسبان خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو آپ کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہے، اور کافر کو اللہ کہتا میں ہدایت نہیں دوں گا. ایک جگہ اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے اللہ کے نبی، آپ کو اور جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں، آپ کے بعد اس دین کے کام کو جو سر انجام دے، آپ کے دین کو پھیلانے کے لیے وہ مسجد بنائے، وہ دینی پروگرام کرائے، دین کی دعوت دے، اور میں ان سب کو اللہ کہتا میں خود اکیلا کافی ہوں. کہ جو دین کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کو میں کافی ہوں. اس کی مشکلیں اللہ کہتا ہے میں نے آسان کرنی ہے، اس کی پریشانیاں میں نے دور کرنی ہے، اور اس کی عزت بھی اللہ کہتے ہیں میں نے دنیا کے اندر بنانی. اللہ اکبر. ثابت یہ ہوا کہ حرمت رسول کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے. آج اگر گستاخی ہوئی، اگر آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس گستاخی کو روک سکیں اور ایسے ملعون کا سر تن سے جدا کر دیں تو ٹھیک ہے. تو کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بے شمار کروڑاں مخلوقات موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ حقیقت میں تو ان مخلوقات کا بھی محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود ایسے انتظام کر دے گا کہ گستاخان رسول ان کا انجام دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کا سامنا کرتا ہے. اس کی پہلی مثال خود اللہ کے رسول کا سگا چچا ابو لہب. اللہ کے رسول نے جمع کیا، کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد انہیں دعوت دی لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، آؤ ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، تفلحوا، تم لوگ فلاح پا جاؤ گے. تو سگا چچا کھڑا ہوا، اس نے کہا تب لک یا محمد، نعوذ باللہ من ذلک، کہنے لگا محمد تیرے لیے بربادی اور ہلاکت ہو. لہٰذا جمع کرنا، کیا آپ نے ہمیں اس لیے یہاں پر جمع کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بڑا دکھ ہوا کہ میرا سگا چچا ہی میرے مخالف ہو گیا اور میرے لیے لفظ استعمال کیے تب کا مطلب بربادی اور ہلاکت ہو گیا. جہاں اللہ کے نبی کا دکھ ہوا تو اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت قرآن کی اتاری. آج بچے کو یاد ہے تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ نے فرمایا ہلاکت میرے نبی کے لیے نہیں ہے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. اللہ نے فرمایا ہلاکت ابو لہب تیرے لیے. اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا جو مال تُو نے کمایا ہے، یاد رکھے عربی کے اندر لہب کہتے ہیں شعلے کو. اتنا خوبصورت شخص تھا، اس کو جو لوگ دیکھتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے شعلے مار رہا، اسی لیے ابو لہب کہتے تھے. لیکن اللہ نے فرمایا یہ تب تک یدا ابی لہب وتب، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے
اور اس کا مال اس میں فرمایا کفایت نہیں کرے. ان لوگوں نے دیکھا تاریخ میں یہ بات شاہد ہے کہ اللہ نے اس کو ایسی بیماری سے اس کو موت دی کہ اس کا جسم گلنے چڑھنے لگ گیا, بستر پر لیٹ گیا. جب وہ مرا استغفر اللہ بعد اللہ, اس کے جسم سے اتنی بدبو پیدا ہوئی کہ اس کے گھر والے اس کا گھر چھوڑ کے چلے اور اس کی لاش ادھر پڑی. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن تک اس کی لاش اس کے گھر میں رہی. اتنا مال والا بندہ, اتنے حساب والا بندہ, اور اس کے سگی اولاد بھی اس کے قریب نہیں جاتے. پھر انہوں نے کسی دور ملک سے حبشہ سے غلام کروائے, ان غلاموں کو پیسے دے کر ایک گڑھا کھودا. انہوں نے پھر جا کے اس کی لاش کو بڑی مشکل سے اٹھایا اور ان کی اندر کی نفس ہو گئی اور انہوں نے گڑھے میں پھینک کر مٹی ڈال کر وہاں سے نکلنے لگے. یہ اللہ نے انجام کیا گستاخان رسول نے. اور اس کی بیگم وامرأۃ حمالۃ الحطب, یہ بھی اللہ کے نبی کی گستاخ. اللہ کے رسول جب بازار میں نکلتے, اپنے گھر سے نکلتے, تو یہ کوڑا اٹھا کر, کانٹے اٹھا کر آپ رسول کے راستے میں پھینکا کرتے. اللہ نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ اس کا بھی انجام ایسا ہوگا. پھر وہ رسی جو اسے بٹا کرتی تھی, اللہ نے ایسی گردن میں ڈالی کہ وہ لٹک کے اس کی جان طرف پڑے تو اسے جان دے دیتا. ان دونوں کا انجام اللہ نے قرآن میں بیان کروایا. صرف یہیں پر بس نہیں حضرات, گستاخان رسول کا انجام باقاعدہ اس بارے میں محدثین نے کتابیں لکھی کہ جو گستاخ رسول ہے اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے. ایک نبینا صحابی, اس نے ایک لوگی سے شادی کی, اس کی آگے اولاد ہو گئی. اب وہ اس کی لوگی استغفر اللہ معاذ اللہ, اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ باتیں نازیبا الفاظ کہا کرتے ہیں. صحابہ رسول نے ایک دفعہ سے منع کیا, اسے کہا کہ ہمارے رسول ہیں, ہمارے نبی ہیں, تم اسلام سے بات آ جاؤ, اللہ کے رسول کے بارے میں بات نہیں سنے. لیکن وہ بات آئی, بات اس نے آگے بڑھائی. اس نبینا صحابی نے اس کو پکڑا, اس کے ہاتھ میں چھری آئی, اس نے چھری کے وار کر کے اسے قتل کر دیا. اللہ, صبح ہوئی, اللہ کے رسول تک یہ بات پہنچی. اللہ کے رسول کی عدالت میں یہ کیس لگا. لوگوں نے کہا کہ اب اس کو بھی سزا میں قصاص میں یا قتل کیا جائے گا یا دیت ہوگی. اس نے اس کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا. اللہ کے نبی پوچھے کہ تم نے کیوں کیا؟ صابر تو فرمان لگے, یا رسول اللہ, ہمیں آپ سے محبت ساری دنیا میں سب سے زیادہ ہے. یہ میرے بچے کی ماں بھی تھی, اس کے بدن سے مجھے اللہ نے اولاد بھی دی. میں اس کو سمجھاتا رہا لیکن یہ بات نہیں آئی. پھر مجھے اپنے بچوں کی, اپنی اس لوٹے کی محبت پہ آپ کی محبت سب سے زیادہ غالب آئی. مجھ سے برداشت نہیں ہوا. جب آپ کے بارے میں گستاخی کی گئی تو مجھ سے رہا نہیں گیا. میرے ہاتھ میں چھری آئی, میں نے اس کے باہر کیے اور میں نے اسے قتل کر دیا. اب جو آپ کا فیصلہ وہ فرمائے. اللہ کے رسول نے فرمایا اتنا دمہا حضر, کہ جو گستاخ رسول ہے, جو بھی گستاخ رسول ہے, اتنا دمہا حضر, اس کا منہ باطل ہے, اس کا منہ لغو ہے, اس کا منہ ضائع ہے. ثابت یہ ہوا کہ جو گستاخ رسول کو قتل کر دے, ثابت ہو جائے اسے قتل کرنا واجب ہے اور اس کی کوئی سزا نہیں ہے شریعت کے. اللہ اکبر. ابو لہب کا بیٹا عتبہ ایک دفعہ شام کے سفر کے لیے روانہ ہوا. سفر کے لیے روانہ ہوا, اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے دل میں خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ انہوں نے کہا میرے دل میں خواہش ہے کہ میں سفر میں جانے سے پہلے استغفر اللہ معاذ اللہ, استغفر اللہ معاذ اللہ, محمد رسول اللہ کے بعد جاؤں اور نعوذ باللہ ان کو گالیاں دے کر. انہوں نے کہا اچھا. وہ گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو برا بلا کہہ کے آیا. برا بلا کہہ کے آیا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے پھر دعا دی, اللہم سلط علیہ کلما من کلامک, اے اللہ اس شخص پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا, اپنے درندوں میں سے ایک درندہ اس کے اوپر مسلط کر دے کہ لوگ اس کے جان کو لے لیں. اللہ کے رسول نے دعا دی. کل لوگوں نے سنی, شام کے سفر میں روانہ ہو. چلتے 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 ایک جنگل میں
ایک راہب کی عبادت گاہ کے پاس جا کر انہوں نے پڑھاؤ کیا. راہب آیا اپنے مابد سے، اس نے کہا بھائی تم لوگ یہاں پر کیوں پڑھاؤ کرتے ہو؟ یہ تو درندوں کی جگہ ہے، یہاں پر تو بڑے شیر اور چیتے پھرتے ہیں، تم یہاں پر کدھر آ گئے؟ اب اس کو ڈر لگنا شروع ہو گیا. اس کے بعد میں جب روانہ کیا تھا اس نے کہا تھا میرے بچے کا خیال کرنا، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اس محمد کی بددعا اس کو لگ جانے گا. آپ یہ دیکھیں کہ کافروں کو بھی یقین تھا کہ یہ محمد اللہ کا سچا رسول ہے، اور اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اس کی بددعا بھی اللہ قبول کرتے ہیں. صرف اپنی انا اور اپنی تکبر کی بنیاد پر اللہ کے رسول کی دعوت قبول نہیں کرتے. جب یہ بات ہوئی مجھے پھر وہ بات یاد آئی. اس نے کہا بھائی مجھے تو ڈر لگنے لگ گیا، جگہ بھی وہ آ گئی، ماحول بھی ایسا بن گیا، تو مجھے تو بتاؤ. انہوں نے کہا بھائی تجھے کس طرح بچائے اور آپ تو کس طرح سفر کریں، یہاں پر لیٹ تھے. انہوں نے کہا پھر ایسا کرو ان سارے بندوں کو دائیں بائیں لٹاؤ اور مجھے بڑی درمیان میں لٹاؤ، تاکہ میں کوئی آئے گا تو پتا چلے گا لوگ اٹھ جائیں گے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس کو درمیان میں لٹاؤ، بعد میں بندوں کو لٹاؤ، اس کے بعد اپنی سواریاں باندھو، سامان رکھو، بالکل گراؤ کر کے اس کو درمیان میں لٹا دو. اب اسے نیند نہ آئی. آدھی رات کے بعد جا کر لوگوں کو نیند آئی. اللہ ایک شیر آیا، ایک شیر آیا. اب جب شیر آیا تو وہ شیر پہلے سامان کو دیکھا، سامان کو دیکھ دیکھ کے وہ آگے آتا آتا بقیہ بندوں کے چہرے سونگتے جب وہ درمیان میں پہنچا، اللہ اکبر، اس نے اپنا منہ کھولا، اس نے جبڑا پکڑا اور اسے لے کے تیر پار کر کے وہاں سے گیا. تب جب اٹھے، جب لوگوں نے دیکھا وہ بندہ کدھر گیا ہوا، تب اس کی لاش بکھری ہوئی لاش، چیتے اڑے ہوئے اس لاش کو ملے، اور انہوں نے ثابت ہوا کہ محمد رسول اللہ کی بددعا اس کے پیچھے تھی، اور اللہ کے حکم سے ایک درندہ آ کے اس پر مسلط ہوا اور اس کا انجام لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. رات یہ اسامہ رسول کا انجام ہے، احادیث سے ثابت ہے. آپ بے شک محمد رسول پر کچھ نہ بھی کریں تو اللہ کیا فرماتے ہیں، واللہ یعصمک من الناس، اے اللہ کے نبی آپ کی امت میرے ذمہ ہے. ایک دفعہ ابو جہل اللہ کے رسول جب نماز پڑھ رہے تو اس کے دل میں آیا کہ جب اللہ کے رسول سجدے میں جاتے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک، اس نے کہا کہ جب یہ سجدے میں جائیں گے تو میں اپنا پاؤں آپ کی گردن پہ رکھوں گا. اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگائی، اللہ کے نبی نماز پڑھنے کے لیے آئے، اس نے کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو میں آپ جاتا ہوں. اب وہ وہاں سے چلا، اللہ کے نبی جب سجدے میں گئے وہ آگے بڑھا، جب آگے بڑھا تو یکدم اتنی بدحواسی سے پیچھے بھاگا کہ لوگ اس کو دیکھ کے ہاں تجھے کیا تھا، تو بڑا سردار ہے ہمارا اور تو اس بدحواسی سے بھاگا، ہمیں تو بڑی شیخی میں کہہ کے گیا تھا، ہمیں تو بڑے تو ارادے ظاہر کر کے آیا تھا، میں یہ کر دوں ہمیں کیا ہوا. اللہ اس نے کہا تمہیں کیا بتاؤں، شکر کرو میری جان کا دل. اس جگہ کیا ہوا، اس جگہ جب میں ان کی طرف آگے بڑھا ایک آگ کی خندق میرے سامنے گزر گئی، قریب تھا کہ میں جب پاؤں رکھتا تو میں اس وادی میں گر کر میں ملنا نہیں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک درندہ میرے سامنے کر دیا ہے، ایسی مخلوق اگر میں ذرا سا بھی آگے بڑھتا تو مجھے ہڑپ کر دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کے سامنے اس کی زندگی میں یہ بات بتائی. صحیح مسلم شریف کی روایت، صحیح مسلم کی 2797 نمبر. پھر اللہ نے انعام کیا کہ وہ اتنا سردار، اتنا دلیر، غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چھوٹے بچوں محمد اور معاذ سے اللہ نے اس کو قتل کروایا. 2 چھوٹے بچے جو بڑا مشہور واقعہ ہے جنگ میں شامل ہوئے، ایک 13 سال کا، 14 سال کا. صحابی رسول نے پوچھا کہ بتائیں ابو جہل کون ہے؟ پر میں تم اس بچوں اس کا کیا پوچھتے ہیں، وہ تو سردار ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا ہے، ہم یہ چھوٹے بچے، ہماری ایمانی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ کوئی شخص اللہ کے رسول کو گالیاں دے اور ہماری زندگی بھی ہو اور وہ زندہ رہے. پھر وہ آگے بڑھے، اس نے کہا جی وہ ابو جہل ہے. تو وہ بچے بھاگے، انہوں نے اس کو گرایا اور اس کی گردن کو اس کے سر سے جدا کی. پھر وہ بچے بڑے فخر سے اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم وہ 2 بچے ہیں جنہیں آپ غزوہ بدر میں شامل نہیں کر رہے تھے، ہم نے ان کافروں کے سردار کو قتل کیا ہے.
جس کو اللہ تعالیٰ جذبہ دے، جس کے دل میں اللہ جذبہ ایمان پیدا کر دے، حضرات پھر نہ قد تک چیک ہوتا ہے، نہ برادری چیک ہوتی ہے، نہ حسب نسب چیک ہوتا ہے، نہ مال دولت چیک ہوتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے سر پہ وہ قلت فاخرہ سے بنوا دے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ قریش کے لوگوں نے نماز کی حالت میں آپ سجدے میں گئے تو اونٹ کی اونگلی پکوائی، اس کی غلاظت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، جب پھینکی اس بوم سے اللہ کا رسول وہیں پر سجدے میں پڑ گئے۔ ایک چھوٹے سے صحابی تھے، کمزور انہوں جا کے حضرت فاطمہ کو بتایا۔ حضرت فاطمہ بیچاری دوڑی آئی، چھوٹی بچی تھی، آپ نے کسی کی مدد سے مل کر بڑی مشکل سے اونگلی اتاری، اللہ کے نبی پھر اٹھے، آپ نے نماز مکمل کی اور آگے سے وہ سارے کام ہنس رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے پھر ہاتھ اٹھائے اور دعا دی، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش۔ آپ نے بدعا دی، اے اللہ یہ قریش کے جو لوگ ہیں، اے اللہ تیرے ذمہ ہیں، ان کا انجام مجھے دکھا دینا، اللہ مجھے ان کا انجام دکھا دینا۔ انہوں نے تیرے نبی، تیرا نبی کی کوئی لڑائی نہیں ہے، اس بات کو دوبارہ سمجھے کہ نبی کی ذاتی لڑائی نہیں ہے، نبی کی لڑائی صرف دین کی بنیاد پہ ہے۔ آج بھی اگر خدا کی قسم کو دیندار بندہ جس کو کوئی تانا دیا جاتا ہے، کوئی داڑھی رکھ دیتا ہے تو اس کے اوپر تانا، کوئی نیکی کی بات کرتا ہے تو لوگ اسے مذاق کرتے ہیں، کوئی نماز کی دعوت دیتے لوگ اسے مذاق کرتے ہیں۔ وہ بڑی ذاتی لڑائی نہیں ہے، اہل ایمان اس بارے میں مطمئن رہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے لڑائی ہے۔ اور اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے کہ لوگ آپ کو دین کی وجہ سے برا بھلا کہتے ہیں۔ ابھی تو وہ وقت تو نہیں ہے کہ لوگ آپ کو مار رہے ہیں، صرف باتیں ہی ہے نا، لوگ تو پہلے مارے کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بعمرو بن ہشام وعتبہ بن ربیعہ وشیبہ بن ربیعہ وأمیہ بن خلف۔ آپ نے 5-6 بندوں کا نام لیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے غزوہ بدر کے اندر ان کی لاشیں کنویں میں اپنے ہاتھوں سے پھینکی۔ جتنے بڑے بڑے سردار چند ہی سالوں بعد ان کا انجام ہوا اور ان کی کٹی ہوئی لاشیں، کٹی ہوئی نسلیں، ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے اس کنویں میں پھینکا، اس بدر کے کنویں میں لوگوں نے ان کا انجام پھینکا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی لسٹ ہے۔ حضرت ابو رافع کا واقعہ، کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیا گیا، ان لوگوں کو باقاعدہ اللہ کے رسول نے قتل کے لیے بندے بھیجے کہ ان کو قتل کر گیا اور ان کو قتل کر کے لایا۔ ایک دفعہ شاہ فارس نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اسلام کی، اس نے اللہ کے رسول کا جو لیٹر تھا، دعوتی خط، اس کو پھاڑ دیا۔ ساتھ اس نے کہا کہ میری اتنی گستاخی کہ مجھے اسلام کی دعوت دی، اپنے گورنر کو کہا کہ جاؤ اور اس بندے کو گرفتار کر کے میرے پاس آؤ۔ وہ قاصد گیا یمن کے گورنر کے پاس، یمن کے گورنر نے 2 بندے بھیجے، وہ چلتا چلتا مدینے میں پہنچا، انہوں نے کہا جی ہم محمد رسول اللہ کو گرفتار کر گیا۔ ساتھ اس نے بتایا کہ جو خط آپ نے بھیجا تھا ہمارے بادشاہ نے وہ خط پھاڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ممزق ہو کل ممزق، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جن لوگوں نے میرے اس دعوتی خط کو پھاڑا، اے اللہ تو بھی ان کی سلطنت کو پھاڑا ہے۔ آپ نے کہا رات ہے تو اسی رات اس شاہ کسریٰ کے بیٹے نے، بڑا مشہور واقعہ، اپنے باپ کو قتل کیا، قتل کر کے خود اقتدار پہ آیا اور تمام گورنروں کو بھیجا کہ پچھلے فرامین ختم ہو گئے، آج کے بعد میں بادشاہ۔ صبح جو گرفتار کرنے آئے تھے آپ نے فرمایا کہ بھائی جاؤ چلے جاؤ، تم جس بادشاہ خط لے کر آئے تھے اب تو وہ بادشاہ دنیا میں نہیں آئے، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول کی بدعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں صحیح جذبہ محبت رسول کا پیدا کرے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے کی توفیق